هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. گزشتہ آیات میں توحید کی بنیاد پر چند احکام دیے گئے تھے. مطلب احکام کی تفصیلات بتانا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان احکام کو توحید کے ساتھ جوڑنا مقصود تھا. یہ حرام و حلال، جن چیزوں کو لوگ خالص عبادت تصور کرتے ہیں وہ احکام بھی، اور جن لوگوں کو خالص دنیاوی چیزیں تسلیم کرتے ہیں یا مانتے ہیں وہ بھی. یہ ساری باتیں اسلام کے اندر توحید کے ساتھ جڑی ہوئی، اور توحید کا عقیدہ صرف عقیدہ نہیں بلکہ عملی زندگی میں ایک مؤثر رول ہے اس کا. اسی عقیدے کا انسان کے عملی زندگی کے اوپر بہت بڑا اثر ہے، اور انسان کی عملی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق ہے. یہ بات مسلمانوں کو بھی سمجھنی چاہیے اور غیر مسلموں کو بھی سمجھنی چاہیے. مسلمانوں کو اس وجہ سے اس بات کو سمجھنی چاہیے کہ مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو توحید کے عقیدے کو نرا بس ایک عقیدہ سمجھتے ہیں. تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ صرف یہ ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر اسلام اور شریعت کی پوری عمارت کھڑی ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اس کی اجتماعی زندگی، اس کی معاشرتی زندگی، اس کی معاشی زندگی، اس کی تمدنی زندگی، اس کی سیاسی زندگی، حتیٰ کہ اس کی قومی اور بین الاقوامی زندگی، یہ ساری چیزیں اس ایک عقیدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور اسی عقیدے کی بنیاد پر اس عمارت کی تعمیر ہوگی تو وہ اسلامی نظام زندگی ہوگا، وہ اسلامی طرز زندگی کہلائے گا. یہ بات مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے. غیر مسلموں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ اگر اپنی دانست میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں تو اللہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حاکمیت کے اختیارات اور حرام و حلال اور زندگی کے مسائل کے بارے میں جائز اور ناجائز کا حق اور اس کی تقسیم کا اختیار تو اپنے پاس رکھیں اور صرف خدا کو ما فوق الفطرت ایک ہستی کے طور پر تسلیم کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ کو ماننا نہیں. اللہ تعالیٰ کو ماننے کا یہ مطلب نہیں. وہ لوگ رب کو رب نہیں مانتے، خدا کو خدا نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں مانتے، جو عملی زندگی میں اس سے بے دخل کیے ہوئے، اس کو زندگی سے بے دخل کیے ہوئے، جو اللہ کو تو مان کر حرام و حلال کے اختیارات اپنے پاس رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو خدا مان کر پھر بھی عملی زندگی میں اس کی بات کو نہیں مانتے، اور جو دین و دنیا کی تفریق کرتے ہیں، عملی زندگی میں دین و دنیا کی تفریق کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سیکولرزم کہاں پہ کفر ہے. سیکولرزم والے خود کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اسلام کو عملی زندگی میں، خدا کو عملی زندگی میں نہیں مانتے. لیکن اگر وہ یہ کہہ بھی نہ دے لیکن عملی زندگی میں وہ عبادات اور دین و دنیا کی تفریق کو روا رکھیں کہ دین الگ چیز ہے، اس میں خدا کی بات مانی جائے، اور دنیا الگ چیز ہے، اس میں اپنی بات مانی، یہ بات بجائے خود کفر ہے. یہ بات بجائے خود کفر ہے. یہ خود اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت میں اور اس کے بھیجے ہوئے نظام میں خود اپنا اختیار چلانا. جب ایک بات اللہ تعالیٰ طے کر دے، جب ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے،
اس میں بندے کی مداخلت بجائے خود کفر ہے. اور بندہ جب عملی طور پر مداخلت کرتا ہے لیکن مداخلت اس کو مداخلت نہیں سمجھتا تو وہ تو گناہ ہے. لیکن اگر وہ مداخلت کو جائز سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی بات ہوگی لیکن ہماری بات تو یہی، تو اگر اس مداخلت کو وہ بالکل درست سمجھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بالکل شرح صدر رکھتا ہے کفر پر. کفر کے لیے اس نے دیدہ و دانستہ اپنا سینہ کھول دیا اور وہ دانستہ طور پر کفر کا ارتکاب کرتا ہے. تو اسی چیز کو مسلمانوں کو بھی سمجھانے کے لیے، یہودی کو بھی سمجھانے کے لیے، مشرکین کو بھی سمجھانے کے لیے اور اس دور کے لوگوں کو بھی سمجھانے کے لیے پھر ان آیات کا دوبارہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رب نے کیا کیا چیزیں حرام کر. لوگوں کو حرام و حلال کرنے کا کہ تقسیم کا اختیار نہیں ہے، رب کی حرام کی ہوئی چیزوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ رب نے کیا چیزیں حرام کر دی. اور اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی جو انسان کی عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہے کہ نا ولا تقربوا مال الیتیم واوفوا الکیل والمیزان بالقسط. معاشرتی جتنے بھی اقدار ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. معیشت کے جتنے ضوابط اور قوانین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. واوفوا الکیل والمیزان میں یہ ساری چیزیں آ گئی. دھوکہ نہ کیا جائے، ملاوٹ نہ کی جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے. اور عام طور پر لوگوں کے ساتھ معاشرت میں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں، لوگوں کے ساتھ ربط میں بھی دو ترازو نہ رکھے جائیں. کچھ لوگوں کے لیے ایک ترازو ہو، اپنی قوم کے لیے ایک ترازو ہو. اپنی قوم کی بڑی بڑی غلطیوں کو تو معاف کیا جائے، دوسرے لوگوں کی چھوٹی غلطی کو بہت بڑی سزا کے لیے جواز بنایا جائے. یہ کون سی بات ہے؟ لوگوں کے ساتھ دو ترازو ہوتے ہیں، کچھ اپنوں کے لیے کچھ دوسروں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. اور پھر ایسے ضابطے دیے گئے کہ جو ضابطے ابھی تک کسی نے نہیں دیے. میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، ایک مثال میں نے آپ کو دی والدین کے حقوق کی بات کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں سرے سے والدین جو حقوق انسانی کا ان کا منشور ہے اس میں والدین کا سرے سے ذکر نہیں. ڈھونڈنے سے آپ کو نہیں ملے گا والدین کا ذکر. والدین بھی کوئی بلا ہوتی ہے، والدین کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، وہ بھی کوئی ہے. وہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ والدین کیا ہے. اور قرآن نے توحید کے بعد والدین کے حقوق کو لازم قرار دیا. کچھ لوگ ہمیں عجیب اسلام کے بارے میں عجیب پیوند لگانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتی دنیا ہے، چلتی دنیا. آپ کے پاس تو کہتے ہیں آپ کے پاس تو نہیں ہے اس زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. زمانے کو دیکھیں، زمانہ کس چال چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، اسی کو دیکھیں، اس سے قوانین اخذ کریں. یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے. اسلام زمانے کے پیچھے نہیں چلتا اور نہ مسلمانوں کو زمانے کے پیچھے چلانا چاہتا ہے. جو زمانے کے پیچھے چلتے ہیں وہ بے وزن لوگ ہوتے ہیں. جن کا اپنا وزن ہوتا ہے وہ کسی کے چلنے پہ نہیں چلتا. اسلام مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اپنا وزن ثابت کر دو دنیا کے ساتھ، اپنا وزن رکھو، اپنا وزن برقرار رکھو. یہ نہ ہو کہ جس بھی اور دنیا میں پھر کتنے نظام، جس کو ہم صرف مغربی تہذیب کہتے ہیں، جس کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں، اس کی بھی تو ہزاروں شکلیں ہیں. یعنی آخرکار یہ جو دنیا مغربی تہذیب یا جو مغربی نظام جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مغربی نظام ایک تھوڑا ہے. امریکہ کا اپنا نظام ہے، کینیڈا کا اپنا نظام ہے، فرانس کا اپنا نظام ہے، جرمنی کا اپنا نظام ہے. ان کی اپنی زبانیں ہیں، ان کی اپنی تہذیبیں ہیں، ان کی اپنی ثقافتیں ہیں، اپنے کلچر ہیں. یہ تو ہم اسلام کے مقابلے میں ایک تو صرف اس کا یہ تصور نہ لیا جائے کہ وہاں بالکل ساری مغربی دنیا بالکل ایک ہی ثقافت کو، ایک ہی کلچر کو، ایک ہی عقیدے کو، ایک ہی سسٹم کو لیے ہوئے. اور میں بے شمار یورپ میں کتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اور ان ملکوں کو اپنے اپنے طریقے ہیں، اپنے ان کے قوانین ہیں، اپنے ان کے ضوابط ہیں، اپنے ان کی اقدار ہے، ویلیوز ہیں ان کی. تو کس قدر کو اپنایا جائے؟ پھر اسلام کو چھوڑ کر مغرب کی کس قدر کو پھر اپنایا جائے؟ فرانس کی قدروں کو اپنایا جائے، جرمنی کی قدروں کو اپنایا جائے، ناروے کی قدروں کو اپنایا جائے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا کے کس کے قدر کو اپنایا جائے؟ تو یہ باتیں غلط ہیں کہ ہمیں کہا جائے کہ دنیا کا ساتھ دو. کس دنیا کا ساتھ دیں ہم؟ دنیا کیوں ہمارے ساتھ نہ رہے؟
ہاں یہ بات ہے کہ مسلمانوں کی عملی کمزوریاں جو ہیں اس پر پھر آنکھیں چھپ جاتی ہیں. ویسے تو دنیا آپ کا ساتھ نہیں دے گی، صرف زبان کے کہنے پر اور صرف دعوے سے صرف تقریر کرنے سے تو دنیا آپ کے پیچھے نہیں چلے گی. جب تک آپ ان چیزوں کو عملی طور پر ثابت نہ کر دیں، دنیا پر ثابت نہ کر دیں کہ ہم جس چیز پر ایمان لاتے ہیں اسی پر عمل بھی کرتے ہیں، اور عمل میں آپ لے آئیں اس چیز کو، تو خود بخود ثابت کر دے گا کہ وہ سب سے درست ہے، وہ بہترین سونا ہے، وہ بالکل معیاری چیز ہے. اسی وجہ سے بھی قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں اسی عقیدے کے ساتھ جوڑی گئی کہ دین و دنیا اور سیاست اور دین کی تفریق غلط ہے. مسلمان بھی اگر دین و دنیا کی تفریق کے عقیدے پر چلیں گے تو پھر دنیا کو صحیح عقیدہ بتائے گا، صحیح عقیدے کے اور درست رہنمائی کے پھر ذمہ داری کس پر ہوگی؟ چکفر اسکاب برخ عزت کو جا ماند مسلمان. یہاں تو مسلمانوں کو نصیحت ہونی چاہیے کہ تم دین و دنیا کی تفریق کے قائل مت ہو جاؤ. یہاں پہ پھر جن معاملات کا تعلق سیاست سے ہے، جن معاملات کا تعلق حکومت سے ہے، جن کا معاملات کا تعلق معیشت سے ہے، جن کا معاملات کا تعلق قوانین اور ضوابط سے ہے، جن معاملات کا تعلق تعلیم سے ہے، جن معاملات کا تعلق لوگوں کے آپس کے فیصلوں سے ہے، ان چیزوں میں تو مسلمانوں نے خود اسلام کو بے دخل کر دیا ہے. تو یہ ساری باتیں بار بار کیوں مسلمانوں کو سمجھائی جا رہی ہیں؟ اور پھر آخر میں جو بات کی جا رہی ہے وہ عجیب ہے، وہ یہ کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. لیکن انسان پیدا ہوتے ہی وہ ایک خاندان میں آنکھیں کھولتا ہے، ایک خاندان میں آنکھیں کھولتا ہے. اس کی پرورش، اس کی نشو و نما، اس کی زندگی، اس کی ساری عمر وہ اسی خاندان کے دائرے کے اندر وہ رہتی ہے اور گزرتی ہے. اور اگر اب خاندان کے خلاف کسی وقت بولنے کی نوبت آ جائے اور حق ایک طرف ہو اور خاندان دوسری طرف ہو، وہیں پہ انسان کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں کہ اچھا خاندان کو چھوڑ کر پھر کہاں جاؤں گا، بھائی بندوں سے الگ ہو کے پھر کیسے رہوں گا زندہ. وہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتا ہے کہ نہیں، اسی خاندان میں تم پیدا ہو گئے ہو، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے، اس کو لوگ عمرانی معاہدہ کہتے ہیں، سوشل کنٹریکٹ جس کو کہتے ہیں. معاہدہ عمرانی میں تم بندھے ہوئے ہو کہ ایک خاندان میں، ایک قوم میں، ایک علاقے میں، کچھ روایات کے اندر تم پیدا ہوئے ہو. لیکن اس کنٹریکٹ سے پہلے ایک دوسرا کنٹریکٹ ہے جو پیدا ہونے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تم نے کیا ہے. وہ اصل چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آگے سورہ اعراف میں آتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. ایک معاہدہ کسی وقت تم نے اور جو لوگ تمہیں اپنی بندنوں میں باندھتے ہیں اور اپنے خاص دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دائرے کے لیے نہیں چھوڑتے آزاد، وہ ان لوگوں نے خود بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں حق سب سے پہلے سمجھنا چاہیے. حق کا حق سب سے پہلے ہے. اس اصل معاہدے کا حق تمہارے اوپر سب سے پہلے ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. جب بات کہتے ہو، بات کہنے کا موقع آ جائے، جب گواہی دینے کا موقع آ جائے، فَعْدِلُوا تو پھر عدل کی بات. عدل کی بات یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دو، ظلم بھی نہ کرو، جھکو بھی نہ ایک جانب. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا خَبِيرًا. ایک طرف دانستہ یا نادانستہ بات کرتے وقت، دانستہ یا نادانستہ کسی ایک طرف جھکاؤ اس وجہ سے کہ میرے مفادات اس طرف ہیں. باتوں میں تو کبھی آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس وجہ سے غلطی ہو جانا کہ میں ایک بات کو ترجیح دوں صرف اس بنیاد پر کہ میرے مفادات ادھر ہیں، میں اسی وجہ سے اس پرلے کو بھاری کر دیتا ہوں، اپنا وزن اس پرلے میں ڈالتا ہوں کہ میرے مفادات اس طرف ہیں اور دوسری طرف سے خطرہ ہے. یہ بات عدل کے خلاف، یہ بات مسلمان کی شان نہیں. غلطی تو مسلمان سے ہو سکتی ہے، لیکن ایسی غلطی کہ جس کی بنیاد یہ ہو کہ اسی وجہ سے میں یہ غلطی کر رہا ہوں، بس یہ میری مجبوری ہے کہ میں اپنا وزن اس پرلے میں اس لیے ڈالتا ہوں کہ میرے مفادات اس طرف ہیں، یا مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ مجھے اپنے خاندان سے نکالیں گے، مجھے گاؤں سے نکالیں گے، مجھے یہ کر دیں گے. اسی وجہ سے تو قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. مومنو اللہ سے ڈرو
اور جب بات کرنے کا موقع ہو تو بات تو کم از کم ٹھیک کر لو. لوگ تو کہتے ہیں باتوں کے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس عمل ٹھیک ہونا چاہیے. عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمل کے ٹھیک ہونے کی ضمانت بات ٹھیک کرنے کی ہے. بات ٹھیک ہوگی تو عمل ٹھیک ہوگا. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. درست بات کہو. بات کہنے میں ذرا ادھر ادھر نہ ہو، عدل سے آپ ادھر ادھر نہ ہو. تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی درست کر دے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے. لوگ بات تک نہیں کرتے. جب بات کرنے کا موقع آتا ہے تو لوگ گونگے بن جاتے. ہر قسم کی بات کے لیے الگ الگ موقع ہیں. کبھی بغیر موقع کے آدمی بات کر لیتا ہے، لیکن جب موقع آ جاتا ہے تو پھر خاموش بیٹھتا ہے. آپ کہتے ہیں خاموش کیوں؟ بس کہتے ہیں بس میں نے مصلحت اسی میں جانی کہ خاموشی ہی بہتر ہے. تو پھر بات کرنے کا موقع کب ہوگا کہ جب آپ نے مصلحت سے اور یہ مصلحت کا یہ معنی کب آپ نے سمجھا ہے؟ مصلحت، یہ مصلحت کا مطلب بھاگنا کہاں کی مصلحت ہے؟ مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر لوگوں نے جھوٹ باندھا ہے کہ مصلحت یہی ہے کہ غاروں اور کوہوں کی طرف بھاگو. معاشرے کی اصلاح کی بجائے بس چپ رہو، خاموش بیٹھو، روٹ کر کے مجلس سے نکل جاؤ، واک آؤٹ کر دو. یہ واک آؤٹ بھی وہ غار و کوہ کی طرف جانے کی ایک شکل ہے کہ جی میں تو روٹ گیا. وہ روٹ کہاں جانے کے لیے تم وہاں پہ گئے تھے کہ بات کرنے کے لیے گئے تھے. مصلحت در دین ما جنگ و شکو. اسلام کے اندر تو مصلحت ہے کہ لڑو، وہاں پہ قوت ثابت کر دو، اپنی موجودگی ثابت کر دو، اپنا حق ہونا وہاں پہ ہر میدان میں. تو یہ ہے مصلحت. آپ نے مصلحت کہاں سے سیکھی؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. یہاں پہ ایمان کے دعوے کی سچائی اور اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ جب ایک طرف خاندان کے لوگ ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں. اسی وجہ سے تو قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہے گا کہ یہی تو وہ بات تھی. وقال انما اتخذتم، عالماً ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. تم بت پرستی اسی لیے کرتے تھے کہ اسی بت پرستی اور اسی بتوں کے پوجنے میں تمہاری دوستی تھی. تمہارے سارے دوست احباب یہی بت پوجا کرتے تھے اور تم ان دوستوں کی دوستی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اسی لیے تم بھی ان بتوں کو پوجنے لگے. انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر جو بت بنا لیے ہیں اور ان کی خدائی تم نے مان لی ہے اور ان کے آگے تم سجدے کرتے ہو، ان کی باتوں پر تم آمنا وسلمنا وصدقنا کہتے ہو اور ان کے گرد طواف کرتے ہو. تو یہ کیوں کرتے ہو؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، کسی بت پرستی پر تو تمہاری ساری دوستی کڑی ہے. اگر یہ بت پرستی چھوڑ دو گے تو سارے احباب غائب ہو جائیں. کہتے ہیں ہماری تو ساری دوستی ہے، تو پھر دوستی کا کیا کریں گے؟ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. اسی دوستی کو آپ نے شرک کی بنیاد قرار دی. توحید کو اسی لیے نہیں مانا، حق بات کو اسی لیے نہیں مانا، نہ پہچانا، نہ اس پہ اوپر عمل کیا، نہ اس کو اپنایا، نہ اس کے لیے قربانی دی. کہ دوستی کی قربانی بڑی مشکل تھی. تو قیامت کے دن انہی دوستوں کے لیے پھر یہی سزا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر وہاں پہ لعنت بھیجیں گے. دنیا میں تو ایک دوسرے پر لعنت نہیں بھیجی، دوستی کے لیے بت پرستی اختیار کر دیتے. بت پرستی کا مطلب یہی ہے کہ بت پرستی تو صرف ایک نام ہے. بت پرستی کی شکلیں ہیں کہیں، اس کو بت پرستی لوگ نہیں کہتے، لیکن ہوتی وہ بت پرستی. بت پرستی کیا ہے؟ کہ حق بات سے آپ کو روک دے، حق بات کہنے سے آپ کو روک دے، یہی بت پرستی ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. کہتے جی ہم نے معاہدہ کیا ہے، جی ہم نے حلف اٹھائے ہیں، ہم نے قسم کھائے ہیں، ہم نے معاہدے کیے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس سب سے پہلے معاہدہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کا معاہدہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد وہ بھی ہے جو آپ نے اللہ سے باندھا. اور اللہ سے عہد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ نے کسی کو یقین دلایا ہے، بشرطی کہ وہ بات درست ہو. غلط بات کہنا بھی غلط اور غلط بات پہ قسم اٹھانا اس سے بھی غلط.
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ سب سے پہلے جس معاہدے، جس وعدے، جس پابندی، جس کنٹریکٹ اور جس ایگریمنٹ کا لحاظ ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ وصیت اسی لیے اس کے لیے وصیت کا لفظ، وصیت بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری بات جس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں ہوتی، وہ آخری بات جس کو اسی لیے لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ لوگ اس پہ عمل کریں، اور وہ آخری بات اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسری بات ہوتی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد تو کوئی دوسری بات نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں عمل کے لیے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید تم ان باتوں کو یاد رکھو۔ دوسری باتوں کو تو خوب یاد رکھتے ہو، باقی چیزیں تو تم خوب یاد رکھتے ہو، ان کی تاریخیں بھی یاد رکھتے ہو، وہ وعدے بھی یاد رکھتے ہو، ان کی جگہ بھی یاد ہیں، ان کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تمہیں ازبر ہیں، اور بار بار ان کو اپنے سامنے لاتے ہو کہ یہ چیزیں ہمیں یاد ہوں تاکہ ہم بھول نہ جائیں کہیں، نقصان ہوگا، دنیاوی نقصان ہو جائے گا اگر ہم بھول جائیں۔ یہ باتیں تو یاد رکھنے کی، لیکن اللہ کی باتیں لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، اللہ کی باتیں یاد نہیں ہوتی، پیغمبر کی باتیں یاد نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نہیں سنتے رہیں گے، یہ تو مسئلے اس طرح ہوتے رہیں گے، یہ خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ باقی باتیں پوری توجہ کے ساتھ سننے کی ہوتی ہیں، پوری توجہ کے ساتھ یاد رکھنے کی ہوتی ہیں، یاد کرنے کی ہوتی ہیں، اور یہ اللہ اور رسول کی باتیں نعوذ باللہ یہ بس ویسے بھی راہ چلتے ہوئے خود بخود یاد ہو جائے۔ پوری زندگی میں یہ نصیحتیں سننے کو پڑتی ہیں، ہر جگہ پہ یہ تقریریں ہوتی ہیں، ہر کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کب یاد ہو جائیں گی، کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کے بارے میں یہ رویہ ہے۔ قرآن نے فرمایا نہیں لعلکم تذکرون، شاید تم ان باتوں کو یاد رکھو، شاید تم ان باتوں سے نصیحت ہو۔ یہ نصیحت اس لیے لوگ لیتے ہیں کہ بات کو یاد کرتے ہیں، یاد نہ کریں تو پھر نصیحت کیسے پکڑیں۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد کہ یہ خلاصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دین ہے، اسلام صرف مذہب نہیں ہے، میرا ایک راستہ نہیں ہے، بس میری ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، نہ جزوی باتیں ہیں۔ اسلام ایک کلی ضابط حیات ہے، دین ہے، ضابط زندگی ہے، انسانوں کے لیے پوری زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ چند احکام میں منحصر باتیں نہیں ہیں کہ توحید سے صرف یہی احکام ہے، یہی 7-5 احکام جو بیان، یہ بات سے صرف نہیں ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی اسلام، یہ میری طرف آنے والا سیدھا رستہ ہے۔ اور یہ صراط مستقیم بس صرف آخری راستہ ہے، ایک راستہ ہے اور اس کے بعد دوسرے راستے نہیں ہیں۔ اسی ایک راستے پر جو آئے گا وہ پہنچ جائے گا، باقی راستوں پر جو جائے گا وہ دوسری جگہ چلا جائے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اسی راستے کو چھوڑ کر دوسری پگڈنڈیوں کے پیچھے نہ پڑو، ان راستوں پر نہ جاؤ۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس لیے کہ وہ تمہیں الگ کر دیں گی وہ راستے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ یہاں 2-3 باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہر دین اور ہر مذہب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، یہ باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہر دین اپنی جگہ ٹھیک ہے جی، کوئی رام بولے کوئی رحمان بولے، مطلب سب کا ایک ہے، مطلب سب کا ایک نہیں ہے۔ رام بولنا غلط ہے، رحمان بولنا ٹھیک ہے، ایک خدا کی بندگی درست ہے، دوسری خداؤں کی بندگی غلط ہے۔ اسلام درست دین ہے، صحیح دین ہے، عیسائیت غلط ہے، یہودیت غلط ہے، ہندوازم غلط ہے، سمجھ میں، سیکولرزم غلط ہے، وہ ناحق ہے، باطل ہے، جتنے بھی ازمیں ہیں دنیا کے اندر وہ سب غلط ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ خدا ایک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ خدا دو ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ بھی کون سی بات ہے؟ اور یہاں پہ یہ اکٹھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکٹھ جو کیسے، یہ باتیں ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ کیسی بنیاد ہے کہ سارے لوگ ان باتوں کے باوجود ایک ہو جائیں؟ کوئی خدا کو گالی دے، خدا کا بیٹا کہنا خدا کے لیے گالی دینا،
خدا کو ایک بھی مانے، اس کا احترام بھی کرے اور خدا کو گالی بھی دے اور دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسلام صرف درست طریقہ ہے بس، باقی طریقے غلط ہیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ سارے مذاہب ٹھیک ہے؟ یہ سارے راستے اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، وہ راستہ بھی ادھر جاتا ہے، بھائی سارے راستے جاتے تھے کسی زمانے میں یا نہ جاتے تھے، یہ راستہ جاتا تھا، اب وہاں پہ پابندیاں لگ گئی۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کوئی راستہ کسی جگہ پہ جا رہا ہو پھر پولیس نے بیریئر لگا دیا؟ آپ کہیں گے بھائی یہ راستہ تو جاتا تھا، تو پولیس کہتے تھے جاتا تھا اب بھی ہے لیکن اب ہم نے اس کو بند کر دیا، جاؤ دوسرے راستے پر جانا چاہتے ہو تو وہ رہتا ہے، لڑائی کرتے ہو تو ریاست کے ساتھ لڑتے ہو، بیریئر کو ہٹا کر اپنی گاڑی لے جاتے ہو تو ریاست کے ساتھ لڑتے ہو۔ تو یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے راستہ وہ نہیں ہے جو میں نے بتا دیا، راستہ وہ ہے جو میں نے سمجھا کہ یہ راستہ ہے۔ نہیں، راستہ وہ ہے جو بتانے والے نے تمہیں بتا دیا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ ادیان کے بارے میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ادیان کے بارے میں گمراہ فرقے میں اسی طرح ہوتے ہیں۔ گمراہ فرقے پرانے زمانے میں جو گمراہ فرقے تھے، کچھ لوگ حدیث کو نہیں مانتے تھے، کچھ احادیث کو عقل پر پرکھتے تھے اور تولتے تھے، کچھ لوگوں نے کچھ دوسرے طریقے اختیار کر دیے پرانے زمانے میں۔ پھر ان فرقوں کے بارے میں بھی اس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ مطلب تو سب کا ایک ہے، مطلب ایک ہے تو پھر گمراہی کیسے؟ مطلب ایک ہے تو آپ کو درست طریقے سے، مطلب ایک ہے تو بیمار ہوتے ہوئے آپ انجینئر کے پاس نہ جائیں، ڈاکٹر کے اگر دماغ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تمہارا دماغ خراب ہے، تم بجائے اس کے کہ کسی ڈاکٹر، کسی حکیم، کسی سرجن کے پاس جاؤ، اس کے بجائے تم جاتے ہو کسی ایسے آدمی کے پاس جس کو علاج کی الف با بھی نہیں معلوم ہو، کہتے ہو میری نیت ٹھیک ہے۔ بھائی تمہاری نیت ہی غلط ہے، تمہارا طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہاری نیت بھی غلط ہے۔ نیت ٹھیک ہوتی تو ٹھیک ہے، یہ میں کہتا ہوں اس ڈاکٹر کے پاس، تم کہتے ہو اس ڈاکٹر کے پاس، پھر بھی بات ہو جائے۔ لیکن تم صرف سے اسپتال کو چھوڑ کر کسی باڑے میں جاتے ہو، تو باڑے میں جانے سے تو علاج نہیں ہوگا، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیت غلط ہے۔ تو یہ باتیں ذہن میں رہیں۔ گمراہی کے جتنے فرقے ہیں، اسلام کے اندر بھی گمراہ فرقے تھے، وہ گمراہ ہیں، وہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح سارے ادیان ٹھیک نہیں ہے، صرف ایک دین ٹھیک ہے، اسی طرح سارے طریقے بھی اس دین کے اتباع کے ٹھیک نہیں ہے، صرف ایک طریقہ ٹھیک ہے، وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کے اتباع۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، جس پر صحابہ کرام کا اجماع تھا، صحابہ کرام کی اجتماعیت جس راستے پر گئی، وہ طریقہ ٹھیک تھا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، جو صحابہ کرام کے اجماعی طریقے کے خلاف ہے، وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے۔ اور اسی گمراہی پر چلنے کی اگر اجازت دی جائے تو قرآن نے اشارہ کیا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا، اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو ایک راستے پر لاتا ہے، پھر تو وہ ایک راستے پر نہیں آ سکیں گے، پھر تو وہ مختلف راستوں پر جائیں گے، اور مختلف راستوں پر جائیں گے تو پھر مختلف افکار ہوں گے، پھر مختلف طریقے ہوں گے، پھر مختلف ترجیحات ہوں گی۔ یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک ہی راستے پر جاؤ، اور ایک ہی راستے پر ٹھیک ہے، کوئی آہستہ جائے گا، کوئی تیز جائے گا، اس طرح موٹر وے میں 2 3 4 لائنیں ہوتی ہیں، اسی کی لائنیں ٹھیک ہیں، تیز جا سکتے ہو، آرام سے جا سکتے ہو، وہ دوسری بات ہے، لیکن جاؤ گے اسی راستے پر۔ اور تیز جانا اور آہستہ جانے کی مثالیں آپ یہ لیں گے، جو ائمہ اسلام اور ائمہ شریعت کے اندر جو چھوٹی بڑی باتوں میں، چھوٹی موٹی باتوں میں اختلافات ہیں، اسی کو آپ تیز جانے اور آہستہ جانے سے تعبیر کریں۔ لیکن جہاں بھی راستہ ہی چھوڑا جائے اور دوسرے راستے اختیار کیے جائیں تو یہ کیسی بات ہوگی؟ اسلام لوگوں کو امت واحدہ بنانا چاہتا ہے، امت واحدہ بنانے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ اسی ایک راستے پر جائیں۔ اگر آپ مختلف راستوں پر جانا شروع کر دیں تو پھر امت واحدہ کیسے بنیں گے؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر گڑبڑ ہو جائیں گے، پھر متفرق ہو جائیں گے، پھر تو ظاہر ہے کہ تفرقے ہو جائیں گے، گروہ در گروہ تقسیم ہو جائیں گے۔ اور قرآن نے فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، گروہ در گروہ تقسیم مت ہو جاؤ، اسی راستے پر، ایک راستے پر جاؤ۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی سارے رستوں کو بھائی ایک ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، اور برداشت، بھائی کس چیز کو برداشت کرنا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو
گالی دینا بھی ہم برداشت کر دیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا, اس کو جھوٹا کہنا بھی ہم برداشت کر دیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ صحابہ کرام کو جھوٹا کہیں, منکرین سنت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں, اور ہمیں کہا جاتا ہے اس کو بھی امام تسلیم کرو, اس کو بھی مسلمانوں کا امام تسلیم کرو. کیسے تسلیم کرو؟ سمجھ میں آئی بات؟ سارے اسلاف کو 1400 سال سے جو امت کے بڑے لوگ آ رہے ہیں, سب کو بیک جنبش قلم بے وقوف, ناسمجھ, قرآن سے بھی بے بہرا, حدیث سے بھی بہرا, اسلام سے ناواقف سمجھا جائے. بیک جنبش قلم سب کو کہا جائے کہ سب جاہل تھے, اور ہمیں کہا جائے کہ اس کو مان لو, لیڈر مان لو, اس کو اپنا قائد, یہ نیا ایڈیشن پیش کر رہا ہے اسلام. کیسے ہم تسلیم, کیسے ہم مان لیں؟ یہ ماننے کی بات ہے. آپ کے باپ دادا سب کو جمع کر کے ایک بیک جنبش قلم ان کو جاہل قرار دیا جائے, ان کو گالیاں دی جائے کہ سب جاہل تھے, ناواقف تھے اسلام سے, اور میں ہی واقف ہوں. پھر ہمیں کہا جائے اس کو مان لو, یہ امت مسلمہ کا نیا لیڈر آ گیا ہے. یہ گولنیات جو ہے ہمارے پاکستان میں بھی برصغیر میں بہت ہیں. صرف ایک گولن نہیں تھا جو وہاں پہ ترکی والا کا تھا, ہمارے ہاں جو یہاں پہ گولنی ہے, ان گولنیوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے کس کے دودھ پر پلتے ہیں یہاں پہ, اور کس انداز سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اور نام اسلام کا لیا جاتا ہے. ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ جو اسلاف کو گالیاں دے ہم ان کو بھی برداشت کریں. اتنا بڑا دل نہیں, یہ دل بہت چھوٹا ہے. آپ چھوٹے اور بڑے کو تو سمجھتے پھر نہیں, پھر لوگ نہیں سمجھتے کہ چھوٹا دل کیا ہوتا ہے, بڑا دل کیا ہوتا ہے. اتنا بڑا دل نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو خدا کو گالی دے, جو پیغمبر کی سنت کو نعوذ باللہ اس کی توہین کر دے, جو سارے اسلاف امت کی توہین کر دے, اور پھر بھی ہم اس کو اپنا امام مان لیں. اتنا بڑا دل نہیں ہے ہمارے پاس. یہ گالیاں کر دے تو یہ گالی میں ایک گالی کا اضافہ بھی کر دے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے دل چھوٹے ہیں, ایک گالی کا اضافہ ہو جائے. کر لیں. جاوید غامدی, وحید الدین خان ہے, اور جاوید خان, وحید الدین خان ہے, اور زیڑ دے وڑ دے ون دے سنگا بھائی ون دے ون من دے اور زیڑ دے اور تریو دے. ہاں, گول مٹول ہے, پیلا ہے اور کڑوا بھی ہے. تو کیا ہے؟ نارنج. نارنج کو کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور یہی اسلام میرا رستہ ہے, سیدھا رستہ ہے, اس میں کوئی کجی نہیں ہے, کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اسی رستے کو فالو کرو, اسی رستے کے پیچھے جاؤ, اسی رستے کو اختیار کرو, اسی کا اتباع کرو, اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ادھر ادھر کے رستوں پر نہ چلو, پگڈنڈیوں پر نہ چلو, جو رستے اس سے الگ ہو گئے ہیں, الگ ہو جائیں گے. میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال پیش کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لکیر کھینچی اور پھر اسی لکیر سے دوسری لکیریں کھینچی, نکالی, تو یہ اس رستے سے الگ ہو گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے رستے پرانے زمانے کے معتزلی اعتزال والے رستے, خوارج والے رستے, اور اس زمانے کے وحید الدین خان والے, جاوید غامدی والے اور گولن والے رستے, یہ اس سے الگ ہو گئے ہیں. الگ, یہ الگ جا کر امریکہ کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہی رستے, یہ رستے نہیں چاہیے ہمیں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ادھر ادھر کے رستوں کا اتباع نہ کرو, اسی رستوں پر نہ چلو. کیوں نہ چلو؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, اس لیے کہ وہ الگ کر دیں گے تم کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے. اللہ کا راستہ چھوڑو گے تو پھر کوئی ایک راستے پر جائے. ظاہر ہے کہ پھر جاوید غامدی کے گھر سے کسی کے لیے کھانا آتا ہے, ظاہر ہے کہ اسی راستے پر جائے گا. کوئی دوسرا ککیشا کے راستے پر, ککیشا بھی وہی ہے. کوئی تیسرے کسی اور کے راستے پر جائے گا, کوئی کسی دوسرا. جب لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی نیا راستہ ایجاد کر دو, اور لوگ پاکستان میں بدلے لوگ فالوور بہت زیادہ ملتے ہیں, بہت زیادہ ملتے ہیں, ہر نئی چیز کا اتباع کرنے والے بہت زیادہ ملتے ہیں.
بس کوئی نئی چیز چاہیے نئی چیز پیش کر دو، تو پھر کوئی دوسرا کوئی تیسری چیز پیش کرے گا، اور تیسرا کوئی اور چیز پیش کرے گا، کوئی دوسرا کوئی تیسری چیز پیش کرے گا، تو پھر ہزاروں امام ہوں گے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بھول جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، اللہ کے راستے کو چھوڑو گے. اور پھر اسی طرح تو پھر کتنی تقسیم در تقسیم کی بات ہو جائے گی، کتنے فرقے نئے بنیں گے. ہم پہلے والے فرقوں سے تنگ ہیں، انہوں نے بھی اپنی حدود کو چھوڑ دیا ہے، حدود کے اندر نہیں رہتے فرقے والے، حدود کو توڑ دیا ہے. پھر نئے فرقے آ جائیں گے اور نئے فرقوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے، کسی کا رخ مشرق کی طرف ہوگا اور کسی کا مغرب کی طرف ہوگا، نئے فرقے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو پھر ان جھگڑوں میں پڑو گے تو اصل راستہ بھٹک جاؤ، اصل راستہ بھول جاؤ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، اس میں بہت بڑی تاکید ہے. ذَلِكُمْ، تمہیں کہتا ہوں بیدار ہو جاؤ، یہی ہے وہ راستہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکید حکم کرتا ہے. لعلکم تتقون، شاید تم ایسی برائیوں سے بچ جاؤ. تتقون، شاید تم بچ جاؤ، تمہارے بچانے کا انتظام ہے، تمہاری بچاؤ کا انتظام ہے. اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ لوگ پیدا فرمائے گا اور پیدا ہوتے رہتے ہیں. تم نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا اٹھے گا وہ اسلام کی بات. تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام تمہارے سر پر رکھا ہوا ہے اور تم اس کی خدمت نہیں کرو گے تو بس دنیا میں اسلام ڈوب جائے گا. کوئی دوسرا اٹھے گا، دوسرا نہیں تو تیسرا اٹھے گا، پتہ نہیں مغرب سے اٹھے گا کہ مشرق سے اٹھے گا، شمال سے اٹھے گا کہ جنوب سے اٹھے گا، کالے رنگ والا اٹھے گا کہ گورے رنگ والا اٹھے گا. یہ اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر اس کے لیے ایک کرائٹیریا ہے. جو اس کے دین کی خدمت کرے گا وہ اس کو اٹھائے گا، جو دھوکہ کرے گا تو خود کو بھی دھوکہ دے گا، دوسرے لوگوں کو بھی دھوکہ دے گا، آسانیاں تلاش کرے گا، اسلام کی نئی نئی ایڈیشنیں نکالے گا جو امریکہ کے لیے قابل قبول ہوں گے، جو بی دینوں کے لیے قابل قبول ہوں گے، ان کی رضا کے لیے، ان کے نزدیک اچھا بندہ بننے کے لیے، اور ان کے نزدیک زیادہ وسیع النظر بننے کے لیے، ان کے نزدیک زیادہ وسیع القلب بننے کے لیے اور زیادہ ہوشیار بننے کے لیے جو تگدو کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اللہ کے قرب کے لیے جو تگدو کرے گا، کون اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، کون دوسرے کے لیے اپنے آپ کو قابل قبول بنانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، یہ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے آپ کو قابل قبول بنا رہا ہے، اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی جان کھپا رہا ہے، اور دعویٰ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے اور جان کسی اور کے راستے میں کھپا رہا ہے. یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. فائدہ تمہارا ہے، اس میں نقصان بھی تمہارا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. ایسے بکے ہوئے دماغوں کے مقابلے میں بہت بڑے بڑے دماغ والے تھے، وہ بکے بھی نہیں تھے. ان کی تو سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ بکے ہوئے کسی اور کے لیے سوچتے ہیں، کسی اور کے اشاروں پر ناچتے ہیں. ایک زمانے میں کچھ گمراہ لوگ تھے، اس زمانے میں گمراہ، دیکھیں نا، اس زمانے میں گمراہ لوگ تھے صحابہ کرام کے زمانے کے بعد، اور وہیں پہ یہ بات تھی کہ وہ دوسرے کے اشاروں پر نہیں ناچتے تھے. گمراہ تھے، ان کے اپنی دماغ کی غلطی تھی جو گمراہی پھیلاتے تھے، لیکن اس میں کم از کم یہ بات تھی کہ کسی غیر کے اشارے پر نہیں ناچتے تھے. اب تو لوگ اپنا دماغ بیچ ڈالتے ہیں اور غیر کے اشاروں پر وہاں سے اشارات آتے ہیں. اشارات سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی غلطی ہو سکتی ہے، انسان کا دماغ غلط سوچ سکتا ہے، اور اگر وہ کسی کا بندہ نہ ہو، کسی کا ایجنٹ نہ ہو، کسی کے لیے اپنا دماغ وہ خرچ نہ کرتا ہو، تو پھر اس کو راہ راست پر لایا بھی جا سکتا ہے، اس کی غلط فہمیوں کو دور بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک سمجھتا ہے کہ میرا رزق اس میں ہے، آپ تو میری نوکری کو چھیڑتے ہیں، آپ تو میرے منہ کے نوالے کو چھینتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کو آپ کیسے راہ راست پر لائیں گے جو اپنا رزق ان سے سمجھتا ہے. جن کو کچھ ملتا ہے تو ادھر سے ملتا ہے، جن کو اگر اٹھایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اتنے اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں تو کسی کے بلبوتے پر کھڑے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نیچے آ جاؤ تو ہم تو غرق ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کو آپ سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے. وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈرے، وہ ان کا معیشت کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے. وہاں پہ ساری شہرت، ساری عزت، سارا پیسہ، ساری ہدایات، سارے روابط یہ کسی اور جگہ پہ جا کے ملتے ہیں. یہ ڈوریاں کسی اور جگہ پہ جا کے ملتی ہیں.
اسی لیے میں نے ایک دفعہ اپنے اہل سنت الجماعت ہی کے ایک فرقے کے بارے میں نے کہا یہ اختلافات ہم ختم تو نہیں ہو سکتے، ہم اس میں برداشت کر سکتے ہیں، آپ اور ملدین کریں، آپ آمین بالجار کریں، ہم اہل برداشت کی بس میں کوئی برداشت نہ برداشت کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ پیسے لے کر کسی کو اس طرف ڈایا جائے اور پیسے لے کر کسی کو دوسری طرف، یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ یہ بات قابل برداشت ہے کہ میرے قریب کوئی ہو اور وہ کہے کہ آمین بالجہر ٹھیک ہے، میں کہوں ٹھیک ہے، مجھے اس میں کیا ہے، پڑھو، جب تم جانتے ہو کہ حدیث میں ہے تو جب پڑھو، مجھے کیوں تکلیف ہو؟ اگر مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ مجھے حدیث سے کیوں تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ بات تکلیف کی نہیں ہے کہ تم کیوں رفع الیدین کرتے ہو، یہ بات تکلیف کی نہیں ہے کہ تم کیوں آمین بالجہر کہتے ہو۔ یہ اگر کسی کے ذہن میں تکلیف کی بات ہوگی تو اس کو خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ بات تکلیف کی ہے وہ یہ ہے کہ پیسے لے کر کسی کو ادھر کیا جائے اور پیسے دے کر کسی کو ادھر کیا جائے، یہ بات تکلیف کی ہے کہ بات دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بات پیسے کی بنیاد پر ہوتی، مفاد کی بنیاد پر ہوتی، یہ بات تکلیف دہ ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ باتیں ہیں جس کو قرآن بیان فرما رہا ہے وہ آج